السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اور لا تعداد اور لا محدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکات اور فضائل۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2639 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جل شانہ میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر ساری مخلوق کے روبرو بلائیں گے اور اس کے سامنے اعمال کے 99 دفاتر کھولیں گے۔ ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا، ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے، یعنی کہ کوئی گناہ کیے بغیر لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو؟ عرض کرے گا نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا تیرے پاس ان بد عمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں۔ پھر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے جا اس کو تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا اتنے دفتروں کے مقابلہ میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور کاغذ کا وہ پرزہ دوسرے پلڑے میں، تو اس پرزے کے وزن کے مقابلے میں دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز وزن ہی نہیں رکھتی۔ مسند احمد طبرانی اور جامع الزوائد جلد 1 صفحہ 165 پر حضرت ابو عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ گواہی کہ اللہ تعالی جل شانہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا رسول ہوں کو لے کر اللہ تعالی جل شانہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے کہ وہ اس پر دل سے یقین رکھتا ہو تو یہ کلمہ شہادت ضرور اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائے گا۔ ایک روایت میں ہے جو شخص ان دونوں باتوں یعنی اللہ تعالی جل شانہ کی وحدانیت اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالی جل شانہ سے قیامت کے دن ملے گا، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، خواہ اس کے اعمال نامہ میں کتنے ہی گناہ ہوں۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں معارف الحدیث میں درج ہے۔ دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث اور اس جیسی احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شہادتین اللہ تعالی کی وحدانیت اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالی جل شانہ کے پاک بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے اعمال نامہ میں گناہ ہوئے تو بھی اللہ تعالی جل شانہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، یا تو اپنے فضل سے گناہ معاف فرما کر یا گناہوں کی سزا دے کر۔ اب اس سے متعلقہ ایک واقعہ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 340 پر منقول ہے۔ حضرت مکحول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بوڑھا شخص جس کی دونوں بھویں اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھیں
اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسا آدمی جس نے بہت بدعہدی، بدکاری کی اور اپنی جائز اور ناجائز ہر خواہش پوری کی، اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تمام زمین والوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو وہ سب کو ہلاک کر دیں، تو کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم اس کلمہ کے اقرار پر رہو گے، اللہ تعالی جل شانہ تمہاری تمام بدعہدیاں، بدکاریاں معاف فرماتے رہیں گے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے۔ اس بوڑھے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تمہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ، کیسے زبردست فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ واقعہ تو بہت ہی عجیب ہے کہ وہ اتنا بوڑھا کہ اس کی دونوں بھویں آنکھوں پر گر چکی تھیں، اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تک تو اس پاک کلمہ پر رہے گا، رب تعالی جل شانہ تیرے گناہ معاف فرماتے رہیں گے۔ تو اس سے پہلے جو احادیث گزری اس میں ایک بات بہت سمجھنے کی ہے، بہت زیادہ فکر کی ہے کہ اگر ہم یہ اقرار کلمہ طیبہ والا، کلمہ شہادت والا اقرار اللہ رب العزت کے پاس لے کر جائیں گے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ اقرار کر لیا، نہیں، لے کر جائیں گے، مطلب یہ کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں، اس کی حفاظت کا انتظام کریں، اس پر عمل پیرا ہوں، اور موت کے وقت ہمیں وہ نصیب ہو کہ ہم لے کر جا رہے ہیں۔ کتنے ہی خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہ گویا اپنا ایمان اور یقین لے کر اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے کہ موت کے وقت میں اللہ رب العزت ایمان ہمیں نصیب فرمائے، کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، نیک موت عطا فرمائے۔ اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں، ہمارا جس حال میں زیادہ وقت گزرے گا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جن اعمال میں ہوگا، جن محافل میں ہوگا، انہی میں سے کسی ایک میں ہماری موت بھی آئے گی۔ تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے میں، دوسروں کو سکھانے میں، آگے پہنچانے میں گزرے، مساجد میں گزرے، اللہ کا ذکر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے گزرے، نیکی کی بات کو پھیلاتے ہوئے گزرے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور انہیں بھی اللہ رب العزت کی تابع داری اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی طرف لایا جائے، بلکہ انہیں اس بات پر تیار کیا جائے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی باتوں کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی کریم ذات سے امید ہے کہ ان کی مغفرت بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہماری مغفرت بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور موت تک اور اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ تک پہنچنے تک یہ کلمہ اور ایمان اور اعمال ہمارے ساتھ محفوظ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔